درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہمارا یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے اس موضوع پر چند گزارشات کی تھیں، قلت وقت کی وجہ سے موضوع ادھورا رہ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر آپ کی عمر 96 سال کی ہوئی تو دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ تورات کی روایت کے مطابق آپ کی عمر 100 سال تھی تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت آگے تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ بیٹے 12 تھے، ان کی اولاد آگے چلتی رہی، لیکن نبی کسی کو اللہ نے نہیں بنایا۔ نبی ایک ہی بنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کے۔ اور اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 11-12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی ایک، ان میں سے یہ 2 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف، اور دوسری بیویوں سے دوسری اولاد تھی۔ ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ آگے چلایا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک یہودا ہے، جس کی جو نسل آگے چلی وہ یہودی کہلائے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اس بنا پر آپ کے پیروکاروں کو، آپ کے آنے والے فالورز کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی بہت لمبے زمانے کے بعد۔ خود ابراہیم علیہ السلام تورات کی روایت کے مطابق عراق کا ایک قصبہ تھا اور وہاں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر رشد و ہدایت سے سرفرازہ اور مالا مال کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے بت بنتے دیکھے۔ آپ کے والد تورات کی روایت کے مطابق نجار تھے، یعنی ترکھان تھے۔ وہ بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، اور بتوں کو فروخت کرتے تھے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر مال تیار کرتے تھے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا چچا ایسا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کے چچا یہ کام کرتے تھے۔ قرآن میں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا انداز تکلم بتایا گیا اور انداز خطاب بتایا گیا، وہ اب کے لفظ کی طرف کیا گیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ خطاب کیا۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، وہاں لفظ اب استعمال ہوا۔
لیکن کئی لوگ اس میں ایسی ترتیب اختیار کرتے ہیں کہ بھائی والد بت گر بت فروش اور بت فروش نہیں تھے بلکہ چچا تھے، لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ لفظ اب استعمال ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اپنے والد کو بھی متوجہ کیا کہ یہ بت جو ہیں لا ینفع ولا یضر، یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، یہ نقصان بھی نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگ ان کی پوجا اور پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا وجدنا لہا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راہ پہ پایا کہ وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد گمراہی کی راہ پر پڑے ہوئے، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو۔ اب یہ جو طرز تخاطب ہے انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اللہ جس نے زمین اور آسمان کو وجود دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو مسخر کیا، وہی تمہارا پروردگار۔ لوگ بجائے اس بات پر دھیان دھرنے کے، کان دھرنے کے، کہنے لگے ابراہیم اجئت بالحق ام کنت من اللاعبین، کیا آپ واقعی حق سچ کی بات کر رہے ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ سمجھاتے رہے۔ سب سے پہلے گھر میں اپنے ابا کو ہی مخاطب کرتے رہے، اے ابا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت بے جان ہیں، یہ ہاتھوں سے تراشیدہ صنم ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے۔ ایک دن ابا بھی غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم اراغب انت عن آلہتنا، آپ ہمارے بتوں سے روگردانی کرتے، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے کسی کو مار دینا، میں تجھے مار مار کے پتھر ختم کر دوں گا۔ اب یہ کسی انسان کے باپ کی طرف سے اس کے لیے تہدیدی اور دھمکی آمیز لب و لہجہ اس وقت سنا جاتا ہے جس وقت بات بڑی پیک پہ پہنچ جائے، اختلافات اور غیظ و غضب کلائمیکس پہ پہنچ جائے، عروج پہ پہنچ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے ابا سے کہا ابا جان ٹھیک ہے میں آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا آپ کے لیے، لیکن میں آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ ان بتوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے بناتا پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیکتا، بندگی بجا لاتا، پوجا کرتا، اور پھر سارے علاقے میں بت فروشی کا یہ مرکز تھا جہاں سے اللہ نے آفتاب نبوت کی شعائیں پھیلانا تھی، اور ایسے انسان کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجنا تھا۔ تو باپ کے ساتھ اس طرح اصلاح کی ترتیب کی مگر کارگر ثابت نہ ہوئی، پھر اعلان ہوئی، لیکن کوئی توہین آمیز جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا، کوئی بے اکرامی نہیں کی، کوئی بے توقیری نہیں کی، کوئی انسلٹ نہیں کی، بلکہ یہی کہتے رہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔
پھر آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن میں پہلے باپ کو دعوت دینے کا ذکر ہے، اس کے بعد قوم کو دعوت دینے کا ذکر ہے۔ قوم بھی ساری اسی ترتیب، بت فروش اور بت پرست، ستارہ پرست، مظاہر پرست، وہ بتوں میں بھی اپنی مشکلیں حل سمجھتے تھے، وہ بتوں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے، بتوں کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، عزت ذلت کا مالک سمجھتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور ستاروں کو بھی وہ خدا مانتے تھے، ستاروں میں تاثیر مانتے تھے کہ کائنات ہست و بود میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، چاند کی وجہ سے ہو رہا ہے، سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس غلط عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگانے کے لیے میدان عمل میں اترے اور لوگوں کو کہا، لوگوں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جو کانوں سے سن نہیں سکتے، جو زبان سے بول نہیں سکتے، جو ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، جو پاؤں سے چل نہیں سکتے، جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ پھر تل ملاتے، مقابلہ کرتے، جوابی کارروائی کرتے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ پھر جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا فریرہ بلند کیا، ایک طرف والد اور دوسری طرف جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بت پرست تھا، وہ بھی بتوں میں اپنی حاجات کے حل ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا، اس کے مقابلہ بھی کیا۔ قرآن کریم کا 3 سپارہ سورۃ البقرہ، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا پروردگار تو زندگی اور موت کا مالک، وہ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو نمرود نے زندہ سے 2 لوگوں کو منگوایا، ایک کو عدالت نے سزائے موت سنائی اور ایک کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دیا۔ تو نمرود نے دونوں کو بلوا کر، جسے عدالت نے بری کرنے کا حکم دیا تھا، نمرود نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا، مار دو اس کو۔ اور جسے سزائے موت عدالت نے سنائی تھی، نمرود نے کہا اس کو بری کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، تو کہتا ہے میرا خدا زندہ کرتا اور مارتا ہے، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اس دلیل پر جو اس نے بات کی، زیادہ بحث نہیں کی، آپ دوسری دلیل لے کے آئے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر ایسی کاریگری اور صنائی کا مالک ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا، انگشت بددندہ ہو گیا کہ میں اس دلیل کا کیا جواب، بے بس ہو گیا۔ ایک وقت آیا جب قحط پڑا۔ قحط وہ زمانہ ہوتا ہے جب زمین غلے اگانا بند کر دے، جب آسمان بارش برسانا بند کر دے، انسان بھوک کے ہاتھوں مرنے لگے، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں انسان سسکنے لگے۔ یہ قحط کا زمانہ، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نمرودی بیت المال سے گندم لینے کے لیے گئے۔ آج تو بدماشی ہو رہی ہے نا، آج تو یہ لالچی اقتدار کے بھوکے کتے، یہ آج اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے یہ تکنیکیں اختیار کرتے ہیں، میرے اور آپ کے بچوں کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چولہے روشن کرنے اور اپنے رخساروں پر لالی برقرار رکھنے کے لیے یہ ظالم ہمارا خون نوچنے اور نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں سارے نمرودی بیت المال میں پہنچے کہ غلہ لے کے آئیں، قحط پڑ گئے۔ تو یہ غلے تو ہر ضلع کا کوٹا مخصوص ہوتا ہے، یہ آٹے کی لائنیں کیوں، یہ چینی کے کارڈ کیوں،
یہ ڈیمانڈ سے کم پر چیزیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ بدماشی ہے حکمرانوں کی، یہ اقتدار کے بھوکے کتوں کی بدماشی ہے، یہ اقتدار کے لالچی اور حریصوں کی بدماشی ہے۔ ان کی فلور ملیں چلتی ہیں، ان کے کوٹے سرکار کے وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ پبلک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ظالم اور بدماش حکمران، جن کو سوائے اقتدار کے لالچ کے دوسرا کوئی مفاد ان کا نہیں ہے۔ نمرودی دربار میں آٹا لینے کے لیے سب پہنچے، غلہ لینے کے لیے سب کو تجوریاں بھر بھر کے نمرود نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچے تو سب کو اس نے بوریاں بھر بھر کے دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا کہ تو کہتا ہے میرا خدا سب کچھ کرتا ہے، تو کہتا ہے میرا خدا سب کچھ کرنے والا ہے، تو اپنے اللہ سے گندم مانگ، اپنے اللہ سے آٹا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوب اس نے ستایا، کوئی غلہ نہ دیا، آٹا نہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو 2 تھیلے لے کے گئے، یہ خالی واپس لے کے اپنے گھر تشریف لائے، اور خالی بوریاں لے کے جانے میں تھوڑا محسوس کرنے لگے، بھائی کیا خالی تھیلیاں گھر میں لے کے جاؤں گا۔ ان کو ریت کے ساتھ بھر دیا، ریت کے ساتھ بھرا، اور گھر کے آنگن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اندر جا کے سو گئے۔ جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ گھر والی روٹیاں پکا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال داغ دیا کہ بھائی یہ کہاں سے آٹا ہے؟ گھر والی نے کہا جی آپ 2 بورے آٹے کے لے کے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذرا تھوڑا سا بس چپ سادھ لی آپ نے، فرمایا یہ کام میرے اللہ نے کیا، میں تو خالی بورے لے کے آیا تھا، لیکن خالی رکھنے کے بجائے میں نے کہا ان کو ریت کے ساتھ ہی بھرنا، میرے اللہ نے ریت کی بوریوں کو آٹا بنا دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، قصص الانبیاء اپنی کتاب، عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ تو اس طرح پھر ایک وقت آیا جب لوگ میلے ٹھیلے پہ جانے لگے۔ یہ ان میلوں کے اوپر بھی بڑی بدماشی ہوتی ہے، یہ انسانی عقائد اور نظریات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، ان میلوں ٹھیلوں کی وجہ سے بدماشی ہوتی ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ چلتے ہیں میلے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا طبیعت تمہاری ان حرکات کی وجہ سے ناساز ہے، میں ان میلوں پہ جانے والا نہیں۔ لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سیدھا بت خانے کے دہلیز پہ پہنچے، اور بت خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر جتنے بھی بت موجود تھے سارے بتوں کو ایک ایک کر کے کاٹ ڈالا، آنکھیں کاٹ ڈالی، کان کاٹ ڈالے، بازو توڑ ڈالے، ٹانگیں توڑ ڈالی۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کی گردن پہ کلہاڑا لٹکا کے بت خانہ بند کر کے واپس آ گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے انہوں نے بت خانے کا رخ کیا کہ پوجا پاٹ کی جائے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سب مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس اور بیٹے بیٹیاں دینے والے، پیٹ درد ٹھیک کرنے والے، سر درد ٹھیک کرنے والے، کانوں کا درد ٹھیک کرنے والے، یہ جو مصنوعی خدا اور خانہ ساز خدا تھے سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور بڑے کی گردن پہ کلاڑا لٹکا ہوا ہے۔ شور مچ گیا، واویلا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ اگر یہ مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو کیا اپنے اوپر چلنے والے وار نہیں روک سکتے تھے؟ اپنے اوپر چلنے والے کلہاڑے تھام نہیں سکتے تھے؟ کسی نے کہا ایک نوجوان ہے اس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں، وہ شبانہ روز ہمارے بتوں کی ایسی تیسی پھیرتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتا ہے۔ نمرودی حکم پر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل کبیرہم ھذا
فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا گرو، ان کے اندر بسلامت موجود ہے، اسی سے سوال کر لیجئے اگر یہ تمہیں جواب دے سکے۔ کرتے کرتے بات کھل گئی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے سر انجام دیا ہے، ان بتوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، کاٹ ڈالے بت۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلوائی گئی، 6 مہینے لگا کر، بڑے قوی الجثہ لوگوں کو لگا کر 6 مہینے بالن اکٹھا کیا گیا، خشک لکڑیاں جمع کی گئیں، 6 مہینے وہ لکڑیوں کا ٹال لگ گیا، اور جب ان کو دیا سلائی دی، آگ لگائی، تو آگ کے شعلے ایسے آسمان کی طرف بلند ہوئے کہ اگر فضا سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ بھی بھسم ہو کے آگ میں گرتا تھا، وہ اڑ نہیں پاتا تھا۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے نمرودی دربار سے آرڈر آ گیا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ چنانچہ منجنیق میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اسرائیل آئے۔ جبریل نے کہا ابراہیم اگر آپ فرمائیں تو سارے نمرودی لاؤ لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا بتاؤ کہ میرا اللہ میرے اس فعل سے راضی ہے یا نہیں۔ جبریل کہنے لگے اللہ تو راضی ہے، اللہ نے بھیجا نہیں، ہم تو اپنی ترتیب پر آئے۔ اسرائیل نے کہا ابراہیم اگر آپ ارشاد فرمائیں تو سارے نمرودی لاؤ لشکر کے جانیں قبض کر لی جائیں۔ فرمایا نہیں۔ اسرافیل نے کہا اجازت ہو سور پھونک ڈالوں، سب کے کلیجے نکل جائیں۔ فرمایا نہیں۔ سارے فرشتوں نے آفر کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے تیار اور آگ میں جانے کے لیے تیار۔ چنانچہ منجنیق میں ڈال کر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، رسیوں میں باندھا گیا، پھینکا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، نمرودیوں نے جلائی، اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دی۔ گل کا معنی پھول، گلزار کا معنی باغ۔ جس جگہ جا کے لگے ابراہیم علیہ السلام وہاں سبزہ اللہ پاک نے اگا دی۔ جن رسیوں میں باندھ کے پھینکے گئے وہ جل گئیں، اور یہ لباس جس میں پھینکے گئے اس کے متبادل اللہ نے جنتی لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اس طرح دعوت حق کے اس چراغ کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی گئی، مگر اللہ کے نمائندے ابراہیم علیہ السلام تا دم واپسی اپنی دعوت جاری رکھے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ لوگوں ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، لوگوں مشکل کشا اللہ، لوگوں حاجت روا اللہ، لوگوں نفع نقصان کا مالک اللہ، لوگوں ساری کائنات جس کے دست قدرت اور جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک اللہ کی پوجا کرو، وہی تمہارے دل کے حال جانتا ہے، وہی تمہارے دماغ کی ہنڈیا میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہی تمہارے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، اور جو تم دل کے تہ خانوں میں خیالات رکھتے ہو، سوچ و فکر رکھتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، کالے پتھر چکنے پتھر کی تہ پر چلنے والے کالے رنگ کی چیوٹی کی رفتار کو بھی رب جانتا ہے، اور اس کے کردار اور وجود کو بھی رب جانتا ہے۔ اس اللہ کی ذات کو پوجو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔